نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا۔ ہم انہی نصیحتوں کو پڑھیں گے تاکہ ہم ان میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ یہ حضرت لقمان کون ہیں؟ ان کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ لقمان کا نسب یہ ہے لقمان بن باعور بن ناخور بن تعرف، اور وہب کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال وہ کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں ان کی نصیحتوں کو دیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، ان میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے حضرت لقمان کا تعارف کیا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، عام بندوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں میں نے حکمت عطا فرمائی، تاکہ دوسرے بندے ان کی نصیحتوں کی قدر کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس کے دل میں رکھتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ حکمت یہ انسان کے اندر وہ صفت ہے، وہ ملکہ ہے کہ جو انسان کو نیکی پر ابھارے اور بدی برائی سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی حکمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کرنے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے، اسی لیے حکمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے شکر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو، بلکہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اولین اور آخرین انسان اور جن سب کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار شخص کے دل پر جمع ہو جائے تو تب بھی میری سلطنت میں وہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے، وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میں ہر حال میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہارے شکر کی حاجت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سے رہا ہے۔ یعنی کوئی اگر ناشکری کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ذات میں، اس کی سلطنت میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ انسان شکر ادا کر رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے تو اس میں انسان ہی کا نقصان ہے کہ نعمت کی زیادتی نہیں ہوتی اور نعمت ضائع ہو جاتی ہے ناشکری سے۔
اور شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب حضرت لقمان کی نصیحتیں کیا ہیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو یاد فرمایا اور ان کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ اے میرے بیٹے کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک مت کرنا۔ اور یہ بات انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، پیار اور محبت سے انہیں سمجھایا۔ تو سب سے پہلے نصیحت یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں تو انہیں سب سے پہلے حقوق اللہ کی یاد دلائیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیں، اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ حضرات، شرک کسی بھی طرح کا ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کسے کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح واجب الوجود ماننا، قدیم ماننا، یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق ماننا، یا اللہ کے ساتھ فعل میں کسی کو شریک ماننا کہ تنہا یہ کام اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے معاذ اللہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں شرک ہیں اور ان تمام باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ کوئی سا بھی گناہ کتنا ہی بڑا ہو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ معاف فرما دے گا۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، اس لیے شرک کیسا ہی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اور شرک کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جس بات کا ہے وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے شرک کا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریا، یعنی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، یعنی ہم عمل کر رہے ہیں تو صرف اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اگر کسی مخلوق کو، بندوں میں سے کسی کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی تو وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان سے ان کا رب فرمائے گا کہ جاؤ اپنے عمل کی جزا انہی لوگوں سے مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے ہو۔ تو حضرات، شرک کیسا ہی بھی ہو، ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے، شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر حضرت لقمان کی پہلی نصیحت کی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو یاد فرمایا اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے اس حق کو یاد رکھنا اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اپنی اولاد کی اسی طرح سے تربیت کرے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کا انہیں حکم دے، توحید کی تعلیم دے اور شرک سے بچنے کا انہیں حکم دے، شرک اور کفر سے دور رہنے کا انہیں حکم دے۔ حضرات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی
حضرات یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، یہ اس کے بعد کی 2 آیتیں حضرت لقمان کی نصیحتیں نہیں ہیں، یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اولاد کو والدین کے حق کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم کریں گے، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے۔ غور فرمائیے، پہلے اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی جس کا تعلق حقوق اللہ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد حقوق والدین کا ذکر فرما دیا اور اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تم اگر اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا مطیع و فرما بردار بنا دے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کو حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا تو پھر تمہاری اولاد بھی تمہاری مطیع و فرما بردار نہ ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا فرما بردار نہیں ہے، میری اطاعت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے باپ کی اطاعت اور فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے، اس لڑکے نے، اس بیٹے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جب میں چھوٹا تھا تو میرا باپ مجھ سے بکریاں چراتا، اس نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں علم حاصل کرتا، علماء کی صحبت میں رہتا۔ جب میں اپنے والدین کے حقوق کو پہچانتا ہی نہیں ہوں تو میں کیسے اس کی اطاعت و فرما برداری کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ غضبناک ہوئے اور اس لڑکے کے باپ سے آپ نے کہا کہ تیرے بیٹے نے تو تیری نافرمانی بعد میں کی، سب سے پہلے تو نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی کہ اسے علم دین حاصل کرنے کیوں نہیں دیا تاکہ وہ علم حاصل کرتا اور پھر تیرے حق کو پہچانتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا مطیع و فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا اور آخر مجھی تک تجھے آنا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر فرمایا اور ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، کیونکہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان جن کا ہے وہ والدین کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا اور خاص طور سے والدہ کا ذکر فرمایا، کیونکہ والدہ بچے کی پیدائش میں، اس کی تربیت میں بہت زیادہ مشقتیں اٹھاتی ہے، پریشانیاں اٹھاتی ہیں۔ 3 پریشانیوں کا خاص طور سے ذکر ہوتا ہے۔ حمل کی پریشانیاں جب اسے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وضع حمل کی پریشانیاں، اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے جس سے اسے کمزوری پر کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے والدہ کا حق والد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے ایک صحابی، صحیحین کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ادب المفرد میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر کون؟ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر کون؟ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر کون؟ تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد۔ یعنی اولاً 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول نے والد کا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کیونکہ والدہ
ماں بچے کی پرورش میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، اس لیے ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائیں، یعنی اگر والدین تجھے مجبور کرے میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کو، کفر کرنے کو، شرک کرنے کو جس کا تجھے علم نہیں، تو کیا اس صورت میں والدین کی فرما برداری کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا اس بات میں، یعنی گناہ کرنے میں، کفر کرنے میں، شرک کرنے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وَصَاحِبْهُمَا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دینا، یعنی پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور انہیں اچھی بات کی، یعنی توحید کی اور اسلام لانے کی نصیحت بھی کرتا رہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، اور وہ کون ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ، جس کو ہم مذہب اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد کو اپنا لو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تمہیں پھرنا ہے، واپس آنا ہے، لوٹنا ہے مرنے کے بعد، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں عطا کروں گا۔ اگر اچھے عمل کیے تو اچھی جزا ملے گی، اگر برے عمل کیے تو عذاب ملے گا۔ حضرات، اس سے پتہ چلا کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں، والدین کا بھی حق ادا کریں۔ حضرت سفیان بن عیینہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے 5 نمازیں پڑھ لی اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اور 5 نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کی تو والدین کی شکر گزاری اس نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان کی اور بھی نصیحتیں ہیں جن کو ہم 2 نشستوں میں بیان کریں گے، پہلی نشست ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی نصیحتیں آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔